السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں۔ سامعین، تبلیغی جماعت میں غنڈہ گردی، افسوس۔ مشہور صحافی شکیل رشید لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے 2 دھڑوں میں ہاتھا پائی اور اس کے نتیجے میں 4 ہلاکتوں کے بعد جماعت پر پابندی عائد کرنے یا اس کا بائیکاٹ کرنے کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، جن کی کسی بھی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تبلیغی جماعت کی ایک شاندار تاریخ ہے۔ اس جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اسے استحکام بخشنے کے لیے اپنے وقت، اپنی صحت اور اپنے مال تک کی قربانی دی تھی۔ ان میں مسلمانوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی ایسی تڑپ تھی جو لوگوں کو ان تک کھینچ کر لے آتی تھی۔ بے مثال خلوص تھا۔ ان کے بعد چاہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہے ہوں کہ حضرت مولانا محمد زکریا اور حضرت مولانا انعام الحسن رحمہم اللہ اور دیگر مبلغین، سب کے سب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلے اور پورے خلوص کے ساتھ تبلیغی فرائض انجام دیے۔ لہٰذا جماعت پر پابندی کی بات یا اس کے بائیکاٹ کی بات کرنے کا سیدھا مطلب مذاکرہ علماء دین اور ان کی قیادت میں دین کی راہ پر چلنے والے بے شمار افراد کی خلوص، محنت اور ذمہ داری کو نظر انداز کرنا اور ایک ایسے کام کو تباہ و برباد کرنا ہوگا جس نے ملک اور بیرون ملک نہ جانے کتنے افراد کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ جو روز روز کا جھگڑا ہے، یہ جو روز روز کا تشدد ہے، یہ جو روز روز کسی کو زخمی اور کسی کو ہلاک کرنے کا معمول ہے، اس پر کیسے روک لگ سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ جماعت جس رخ پر جا رہی ہے اور جماعت کے قائدین نے جو رویہ اور راستہ اختیار کیا ہے، اسے دیکھ کر خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ خلوص ان کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اب یہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور اس طریقے پر دوسرے مسلمانوں کو ڈھالنے کے لیے نہیں، اب یہ سارا زور اس بات پر لگائے ہوئے ہیں کہ کیسے جماعت ان کے قابو میں رہے۔ انہیں ہوس قیادت نے دبوچ لیا ہے اور ہوس قیادت کی بنیادی وجہ ہوس زر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جماعت کے معاملے میں زر کہاں سے آ گیا تو وہ احمق ہی ہوگا۔ کسی جماعت، تنظیم اور ادارے پر قابض رہنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزمائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان پر حکمرانی برقرار رہے اور جو وسائل ہیں ان پر کسی اور کی نظر تک نہ پڑ سکے۔ مال یہ فتنہ ہے اور اس فتنے نے تبلیغی جماعت کو آ گھیرا ہے۔ اب سارے کے سارے تبلیغی مجاہدین بس اس چکر میں ہیں کہ ان کے اپنے دھڑوں کی اجارہ داری قائم رہے اور ان کے اپنے جو قائدین ہیں بس وہی جماعت کے مکھیا بنے رہیں۔ اس کے لیے وہ میدانوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اجتماعات میں جہاں بھی موقع ملتا ہے ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، زخمی کرتے ہیں اور قتل تک کر دیتے ہیں۔ کیا یہی ہے اکرام مسلم؟ سچ تو یہ ہے کہ جن 6 صفات کی باتیں کی جاتی ہیں وہ سب اب مفقود ہو گئی ہیں۔ اب غنڈہ گردی شروع ہو گئی ہے، تبلیغی عناصر اب فسادی بن گئے ہیں، تبلیغی جماعت ایک ایسے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں اس کی تباہی تو ہے ہی، مسلمانوں کی بھی تباہی ہے۔ دھڑے بنیں گے بلکہ بنے ہیں، والدین، بھائی بھائی اور اعزاء و رشتہ دار سب بٹ گئے ہیں، کسی کو صلہ رحمی کی پرواہ نہیں ہے، سب رشتوں کو قطع کرنے پر اتارو ہیں، اور یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کرسی اور قائد کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف کرے گا؟ ناظرین کرام، یہ رہا شکیل رشید صاحب کا مضمون جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اب میں جو فرسٹ پیج یعنی تھمبنیل بناؤں گا، اسی تحریر سے چند جملے لے کر کے بناؤں گا، اس کو دیکھ کر کے کچھ تبلیغی جو عناصر پسند ہیں اور شدت پسند ہیں اور جو تبلیغی نظام کو خراب کرنے والے ہیں، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اس تھمبنیل اور فرسٹ پیج کو اور ٹائٹل کو دیکھ کے بھڑکیں گے اور طرح طرح کی باتیں کہیں گے اور تبصرے کریں گے، لیکن میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین کرام، آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے تعلق سے ضرور بتائیں، اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔